أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حضرات محترم، اللہ مالک قرآن کریم کے اندر ایک بہت ہی عجیب اور عظیم بات فرماتے ہیں. سورت آل عمران 3 پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. تمہارا رب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں، کوئی خالق و مالک رازق کوئی نہیں، صرف وہی ہے. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. جو علم والے اور فرشتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ نظام کائنات جو ہے عدل کی وجہ سے قائم ہے، اور یہ ایک فطرت ہے. ہر دانا انسان سمجھتا ہے جب عدل نہ رہے، مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ ملے اور مظلوم کو اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا مداوع نہ کیا جائے تو یہ عدل نہیں ہوتا. ایسا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ملک قائم نہیں رہتے. تو اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات کو قائم رکھنا ہے، اس لیے ہمیشہ وہ عدل سے کام لیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسانوں کا عدل اور اللہ کے عدل میں بہت فرق ہے. انسان غلطی کر کے اپنے دوسرے انسان سے معافی مانگے، اس کی مرضی ہے، معاف کرتا ہے نہیں. لیکن اللہ مالک وہ غفور الرحیم ذات ہے. وہ انسان کتنی بھی غلطیاں کر کے آ جائے، اگر وہ نادم ہو کے آتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. آج اس وقت دنیا کے نظام کے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، جس طرح پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، پریشانی، تنگی اور مصیبت کا شکار ہے. اور ان مصیبتوں کا سبب اور نہیں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت. جو بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب ایک گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے. بحیثیت سربراہ اگر گھر والے آپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو وہ خوشیوں کا گھروندہ ہے. آپ بھی خوش، رہنے والے بھی خوش. آپ ہر آسائش اور آرام انہیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ
آپ کے گھر میں آپ کے زیر نگی رہنے والے، آپ جن کی کفالت بھی کرتے ہیں، ان کی ہر آرام اور آسائش کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کی ہر بات پہ مخالفت کریں تو آپ کیا کریں گے؟ یقینی بات ہے آپ ناراض ہوں گے۔ اور بعض اوقات والدین اپنی اولاد کی کسی ایسی غلطی پہ اتنے نالا ہوتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور بعض اوقات غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا بیٹا تھا کیا کیا، کہا اس نے غلطی بہت بڑی کی ہے۔ اگر ہم خود اسی کو عدل تصور کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی عدل کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ایک گھر کا سربراہ اپنی مخالفت پہ، اپنے مزاج کے مطابق نہ چلنے پہ اپنے گھر والوں کو سزا دیتا ہے، اسی طرح مالک و خالق بھی ایسا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحیم ہے۔ اس نے واضح طور پہ یہ کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندوں مجھے بتاؤ میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا ان شکرتم، اگر تم شکر کرو جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ میری بات مانو، اگر شکر کرو کہ تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے، میری نافرمانی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیو، یہاں عذاب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے ہم بے توبہ مر گئے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ آخرت میں اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اور بعض اوقات انسان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اسے۔ آج ہماری غلطیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سی سزاؤں کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، جب ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ نے جواب میں کہا وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے میرے پاک پیغمبر یہ جتنی مرضی دعائیں مانگ لے، جتنا مرضی کہہ لیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں آپ کی وجہ سے اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا۔ اب جب کہ نبی نہیں ہے تو عذاب سے بچنے کا دوسرا طریقہ اللہ نے یہ بتایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت بھی اللہ قوموں پہ عذاب ٹال دیتے ہیں جب ان کے اندر کچھ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یقینی بات ہے جن سے میں مخاطب ہوں ان میں ہر انسان ایک سے ایک بڑھ کے اچھا ہوگا، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک سے ایک بڑا دھوکے باز، ایک سے ایک بڑا جھوٹا، ایک سے ایک بڑھ کے ظالم، جس کے دل میں کوئی کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ لیکن اچھے لوگ بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں، تو ایسے میں اچھے لوگوں کو یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے
اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ ایک مقام پہ سورۃ فرقان کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ میرے وہ چند لوگ جو رو رو کے مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اگر مجھے ان کی حیا نہ ہوتی تو جو میرا انکار کر رہے ہیں، جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، میری حکم عدولی کر رہے ہیں، میں ایک لمحے میں ان کے فیصلہ کر دیتا۔ تو دعا مانگنا، استغفار کرنا، یہ اپنے معاشروں کو بھی تباہی سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ہم میں سے ہر شخص وہ بحیثیت انسان اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں ہر آن اپنی کوتاہیاں یاد ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے اس دن سے پہلے جس کے متعلق 19واں پارہ سورۃ الفرقان اس کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول، پھر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس میں رسول کے رستے کو اپنا لیتا۔ پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی بیٹھنی میں نہ بیٹھتا، میں فلاں مجلس کو اپنی مجلس نہ بناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، میرے دوستوں نے ہی مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا۔ بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم میرے سامنے تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ شیطان چاہے وہ انسان کے روپ میں ہے یا ابلیس کے روپ میں، یہ انسان کے ساتھ بڑا دھوکا کرتا ہے۔ وقال الرسول، اس وقت سے پہلے مجھے اور آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے جس دن رسول ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، یعنی اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ العیاذ باللہ، اللہ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نیک اور صالح لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، سجدے کے اندر دعا یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ سجدے کے اندر مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ اپنے سجدوں میں جہاں دوسری تسبیحات کرتے وہاں اللہ سے یہ التجا بھی کرتے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک وہ ذات پاک ہے جو آج ہمیں پکار کے اس رستے پہ بلا رہی ہے، کیونکہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ہر سے غلطی ہوتی ہے، وہ کہنے والا یا سننے والے، کسی کی چھوٹی غلطی ہے یا بڑی غلطی، لیکن چھوٹی غلطی کبھی چھوٹی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چھوٹی غلطیاں بھی ہماری مواخذے کے قابل ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تھوڑی لکڑیاں چھوٹی جو تنکے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ اکٹھا کر لو تو اس میں آگ لگاؤ تو وہ نقصان نہیں کریں گی؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح یہ چھوٹی غلطیاں بھی اکٹھی ہو کے انسان کا نقصان کر سکتی ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج اللہ رب العزت ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں، سورۃ النور ہے، 18واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب ایمانداروں کو پکار رہا ہے، توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ،
اے مومنو سب کے سب توبہ کے لیے جمع ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، کیونکہ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی کا راز جس میں مضمر ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے میں ہے۔ اس لیے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کسی غلطی پہ ہی معافی مانگے۔ بعض اوقات انسان جب توبہ کرتا ہے وہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سورت نصر اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہو گیا، حجاز سارا رسول اللہ کی زیر نگی آ گیا، اور ایک عظیم فتح سے، ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اس وقت اللہ نے یہ سورت اتاری۔ جب آپ کے پاس فتح و نصرت آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ آپ کے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ کیا گناہوں کے سبب کہا تھا؟ نہیں، استغفار اللہ کے شکر کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر اس طرح کرے کہ اللہ کے حضور استغفار کرے۔ اللہ کو مانگی ہوئی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب جمع ہو جاؤ اللہ کے حضور توبہ کے لیے۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس معاملے میں عموماً انسان جو ہے کوتاہی کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے جو توبہ کرتا پھروں، یا انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو نظر انداز کرتا ہے، کیا ہو گیا، چلو کر لیں گے جی، بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تمہیں کیا ہے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتوبون الی اللہ، کیا ہے تمہیں؟ افلا یتوبون، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ الی اللہ، اللہ سے، ویستغفرون، اس سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں ان آیات میں، ان کلمات میں کتنی ہمدردی ہے، کتنا احساس ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم خدا نخواستہ کسی عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہم اللہ کی بات بھی تو مانیں نا، کہ آج اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورت نساء کی آیت نمبر 27 اور 28 میں فرماتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ کیا مطلب ہے؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، لوگو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشوں پہ ہی چلتے رہیں۔ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، فضول تمناؤں میں زندگی بسر کر دیں، بے مقصد زندگی کو گزار دیں۔ اللہ نہیں ایسا چاہتا۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، لیکن توبہ کریں گے تو قبول کرے گا نا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم پہ تخفیف کر دے، درگزر کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اللہ کو اس بات کا احساس ہے انسان بہت کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سورت ابراہیم کے اندر آیت نمبر 10 اس میں اللہ فرماتے ہیں
قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کہا کیا اللہ کے معاملے میں تمہیں شک ہے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا وہ نہیں ہے؟ کیا شک ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے۔ یدعو کا مطلب ہے پکارنا، دعوت دینا۔ یدعوکم، تمہیں پکارتا ہے، آپ ہیں، میں ہیں، ہمارے آبا ہیں، ہماری اولادیں ہیں۔ یدعوکم لیغفر لکم، آج وہ ہمیں بلا بلا کے کہتا ہے میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، ان ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہوں۔ ہے کو گناہوں کے معافی مانگنے والا؟ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اللہ سورۃ شورى کے اندر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ذات پاک ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کے لیے اللہ کوئی شرط عائد نہیں کرتا، ہاں یہ ضرور کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت اتری نا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 36، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر مجھے سرخ اونٹ، آج جس طرح کہتے ہیں نا مجھے سونے کا خزانہ مل جائے، عرب لوگ سرخ اونٹوں کو بہت بڑا خزانہ تصور کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے سرخ اونٹ مل جاتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اللہ نے یہ آیت عطا کر کے مجھے خوشی عطا کی، مجھے اور میری امت کو۔ وہ کیا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون۔ والذین، وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشة، جو کسی بھی قسم کی برائی کا مرتکب ہو جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، انہیں کیا چاہیے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ جب اللہ سے دوستی بن جائے تو پھر اپنی اپلیکیشن دیں، فاستغفروا لذنوبہم، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس بات کا عقیدہ رکھے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس غلطی کی معافی مانگ رہا ہے دوبارہ وہ نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ سورۃ تحریم کے اندر فرماتے ہیں یہ شرط ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جن غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہو دوبارہ نہیں کرنی۔ سورۃ تحریم کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ مخاطب کون ہے؟ اہل ایمان، اور یقینی بات ہے اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کر لو، لیکن ایک شرط ہے، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کہتے ہیں توبۃ نصوحا کیا ہے؟ جس طرح بھینس کا دودھ، کسی بھی جانور کا دودھ دھو لیں تو وہ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ پلٹے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کی توفیق دے دے۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم سچی توبہ کر لو گے اللہ جو گناہ تم نے کیے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان سب کا انکار کر دے گا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب گناہوں کی معافی مل گئی اور اللہ ہم پہ راضی ہو گیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یاد رکھیں میدان محشر سے لے کر جنت تک جتنا رستہ ہے سخت اندھیرے کا ہوگا، بہت سے لوگ ان اندھیروں میں صدیوں الجھتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نبیوں اور اہل ایمان کے سامنے دائیں بائیں ایک نور پیدا کر دے گا، ہیڈ لائٹس ہوں گی، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے والذین آمنوا معه نورهم يسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا، کیونکہ منافق کے لیے کبھی یہ نور نکلے گا کبھی ختم ہو جائے گا۔ اسے جس طرح دنیا میں وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے اللہ اسے بھٹکا بھٹکا کے مارے گا۔ اللہ ہمارے دلوں سے نفاق ختم کر دے۔ والذین آمنوا، جو ایماندار ہیں سچے ایماندار ہیں، معہ نورہم، ان کے ساتھ نور ہوگا، یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ چل رہا ہوگا ان کے ساتھ دائیں بھی اور بائیں بھی۔ یقولون ربنا، اس وقت اہل ایمان اس خوف سے اللہ سے التجا کریں گے کہ یہ ختم نہ ہو جائے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ اس نور کو ہمیشہ رکھنا کہ ہم اپنے مقام جنت تک پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، غلطیاں شیطان سے بھی ہوئی، غلطی ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن کردار دونوں کا مختلف ہے۔ شیطان اپنی غلطی پہ مصر رہا، اسے اپنی غلطی پہ شرمندگی نہیں ہوئی، اس نے کہا میں نے ٹھیک کیا، اپنی عقل پہ بھروسہ کیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بنا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے عذابوں کا مستحق بنے گا۔ اس کے برعکس میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام، غلطی ہوئی، جنت سے نکال دیے گئے، ہر وقت روتے رہتے تھے کہ اللہ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تو راضی کیسے ہوگا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے کہا اگر تمہیں اپنی غلطی پہ شرمندگی ہے تو میں تمہیں رستہ بتاتا ہوں کہ تمہیں تیری توبہ قبول کیسے ہوگی۔ وَتَلَقَّى آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کیا، دل میں یہ بات ڈالی، کلمات، کچھ کلمات جو سورۃ اعراف کے اندر آتے ہیں، پھر انہوں نے اس کلمات کے ساتھ معافی مانگی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو نے مجھے منع کیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا تو اللہ میں تو خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، آپ دیکھیں یہ کوئی بہت بڑی غلطی تھی، کس باپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہوتا؟ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو اللہ سے دعا کی، ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، اے اللہ میرا اہل، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے،
انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہے، ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب کے بعد دوبارہ مجھ سے اپنے بیٹے کے متعلق سوال نہ کرنا۔ کیوں کہا تھا؟ پہلے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بڑے پیار سے کہا تھا، ان ابنی، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو یہ ذہن میں کفر تھا، تکبر تھا، کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، جوان آدمی ہوں، پیراکی کر کے چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچ سکے گا، جس پہ اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ لیکن اس نے نہ سمجھا۔ تو جب اللہ نے کہا نا وَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر دوبارہ اس کے متعلق سوال کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ تو فوراً احساس ہوا کہ میں اپنے رب سے ناراض کر بیٹھا، کہنے لگے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ، قال ربی، نوح علیہ السلام کہنے لگے انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، انی اسألک ما لیس لی بہ علم، میں نے ایسے چیز کا سوال آپ سے کر لیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، آدم ثانی کہا جاتا ہے، یہ بھی غلطی ٹھہری کہ اللہ سے وہ سوال بھی نہیں کر سکتے جس کا اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ذات کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کیا کرو، فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرۃ، میں یعنی نبی کریم نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں اللہ کی ذات کے بعد، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اس کے باوجود آپ کی کیفیت کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 2702، نبی کریم فرماتے ہیں، پہلے ہمیں مخاطب کیا، ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، تم سب اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر نبی کریم کی ذات مطہرہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کبھی سوچیں ہم 10 مرتبہ بھی کہ اللہ سے کہا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے؟ کس غلط فہمی میں ہے میں اور آپ؟ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم کی ذات مطہرہ کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے مقرب انسان جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے، جو نہیں ہے اس کی اپنی مرضی، لیکن ہمیں جو رسول اللہ نے فرمایا، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے فوقیت رکھتی ہے۔ جب آپ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، تو پھر ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں، سارا زمانہ بھی کہتا رہے تو ہمیں رسول اللہ کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک دن نبی کریم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہترین دعا سکھائیے۔ آپ نے انہیں ایک بہترین دعا سکھائی۔ جب آپ نے دعا کو سیکھا، اس کے بعد آپ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب،
اس دعا کو کرنے کا بہترین وقت بھی بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت بتایا، آپ نے فرمایا جب اپنی نماز پڑھو، وہ 2 رکعت ہے، وہ 3 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، جب اپنی نماز مکمل کر لو، اتحیات میں بیٹھ کے تشہد پڑھ لو، درود پڑھ لو، پھر ادعوا اللہ ما شئتم، اللہ سے دعا کرو جو تمہاری من میں ہے۔ لیکن یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ دعا میں جو تجھے سکھا رہا ہوں، یہ سب سے بہترین وقت اتحیات میں درود کے بعد پڑھا کرو۔ وہ دعا کی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے میرے گناہوں کو تیری ذات کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میرے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ معافی صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی، مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، بعض علماء کے نزدیک یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نماز کی اتحیات میں یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی نبی کریم سے ایسا ہی سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین دعا سکھائیے اور اس دعا کا بہترین وقت بتائیے۔ آپ نے جو دعا کا وقت بتایا وہ یہی تھا کہ اتحیات میں بیٹھو تو یہ دعا کرنا۔ وہ دعا جو سکھلائی وہ بھی معافی ہی کی تھی، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم اغفر لنا، اے اللہ میرے لیے بخش دے، ما قدمنا، جو پہلے میں غلطیاں کر چکا ہوں، وما اخرنا، یا خدا نخواستہ آئندہ کرنے والا ہوں، وما اسررنا، اے اللہ جو چھپ کے کیے ہیں، وما اعلنا، اے اللہ جو ظاہراً کی ہیں، وما انت اعلم به منا، اے اللہ میں اپنی غلطیوں کو خود نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو میری غلطیوں کو جانتا ہے، وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ تجھے اس لیے پتا ہے کہ سب سے پہلے تو تھا، سب سے بعد بھی تیری ذات ہوگی، اور تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی کہ آپ نے فرمایا جو یہ کلمات پڑھے گا، ان کلمات کو آپ نے فرمایا سید الاستغفار، جن کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے ان سب کے سردار ہیں یہ کلمات، سید الاستغفار انہیں کہتے ہیں۔ اور سکھایا، آپ نے فرمایا جو شخص صبح انہیں پڑھ لے گا اور اس کے اندر جو باتیں ہیں ان پہ عقیدہ رکھے گا، اگر اس دن اسے موت آ جائے گی اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر وہ رات کو پڑھ لیتا ہے، اس رات کو اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے معاف فرما کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا،
اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا علی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ جو ایگریمنٹ میں نے تیرے ساتھ کیا تھا اسلام کا، تیرے حکموں کو ماننے کا، اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جو غلطیاں میں نے کی ہیں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں۔ وابوء بذنبی، اے اللہ ان غلطیوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو میں کر چکا ہوں۔ فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرا یقین ہے تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں۔ اللہم، میں پھر پڑھتا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک کلمات رسول اللہ نے سکھلائے۔ آپ نے فرمایا جب ان کلمات کے ساتھ بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے نا، جس طرح کوئی انسان متعجب ہو جاتا ہے نا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس طرح اللہ متعجب ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ فاغفر لی ذنوبی، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میری خطاؤں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے، جب معافی طلب کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ دو انعام دیں گے، ایک مصیبتوں سے نکال دیں گے، دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورۃ نوح کے اندر 5 انعام گنوائے اللہ نے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، لوگو تم استغفار کرو، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرو، انہو کان غفارا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پہلا انعام انہو کان غفارا۔ دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پہ رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ تیسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مال کے ساتھ مدد کرے گا۔ چوتھا انعام وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اچھے بیٹے عطا کرے گا۔ پانچواں انعام وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا وہ میرے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے میرے بندو تو نے میری قدر کو جانا ہی نہیں، میری عزت اور وقار کا علم ہی نہیں تمہیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ زمر کے اندر وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھ رہے تھے، آپ نے ایک کپڑے کا رول بنایا، اسے ایسے رول کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ آیت اتاری، اس طرح مجھے بتایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اتنا عظیم المرتبت ہے، اللہ اتنا قوت والا ہے، زمین و آسمان کو رول بنا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا اور پھر اب ہلا کے کہے گا. صحابہ کہتے ہیں آپ اتنی زور سے ہل رہے تھے، اپنے ہاتھ کو ہلا رہے تھے، ہمیں ڈر پیدا ہوا یا ممبر ٹوٹ جائے گا یا خدا نخواستہ آپ نہ گر جائیں. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لوگو اللہ ہر چیز سے پاک ہے، تم اس کے جو شریک بنا رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے توبہ کرنی ہے تو اللہ سے. آج اگر میں اور آپ آسانی، آسائش اور راحت کے طالب ہیں تو توبوا الی اللہ جمیعا. دنیا میں ایک قوم تھی جس پہ اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کے نکل پڑے اللہ کا عذاب آئے گا، تو ساری قوم بچے بوڑھے جانور لے کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے سروں پہ مٹی ڈال کے میدان میں آ گئے تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں میں نے اگر کسی قوم پہ عذاب ڈالا تھا تو یونس علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے علاوہ کسی پہ آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا. اور اس کا سبب کیا تھا کہ وہ سب کے سب توبہ کے لیے میدان میں جمع ہو گئے تھے. آج ہماری مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے، ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اپنے رب سے معافی مانگیں. شاید ہم میں سے کسی کی خطا اللہ معاف فرما دے تو ہماری قوم پہ اللہ رحم فرما دے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق اور نصیحت یہی ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق بخش دے. مرنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے تاکہ کل قیامت کے دن کی شرمندگی سے اور دنیا کی سختیوں سے ہمارا بچاؤ ہو سکے. اللہ مالک ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.